بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 55 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انی بے شک میں نے توکل تو بھروسہ کیا میں نے علی اللہ اللہ پر، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور رب ہے تمہارا۔ یہ وہی انداز ہے جو نوح علیہ السلام کا تھا۔ ہود علیہ السلام نے بھی ان کو جو چیلنج دیا کہ تم سب مل کر میرے خلاف جو تدبیر کرنا چاہتے ہو کر لو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، تو یہ وہ چیلنج کس بنیاد پر دے رہے تھے؟ اپنی کسی طاقت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ انی توکلت علی اللہ، بے شک میں بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر، ربی و ربکم جو میرا رب ہے، اور یعنی اپنے رب پر اور تمہارے رب پر۔ ما من دابۃ، نہیں ہے کوئی بھی جاندار، الا مگر ہوا وہ، آخذ پکڑنے والا ہے، بے ناصیتہا اس کی پیشانی کو یا اس کی پیشانی کے بالوں کو۔ پیشانی کے بالوں سے پکڑنا ایک علامت ہے کسی کو قابو کر لینے کے حوالے سے۔ وہ گھوڑا ہو تو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیا جائے تو اس کو وہ یہاں سے قابو ہو جاتا ہے، انسان ہو تو اس کے پیشانی کے بال یہاں سے پکڑ لیے جائیں، وہ بھی جو پکڑتا ہے اس کے قابو میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جو کسی بھی ایسے شخص کے لیے کہ جس کو قابو کر لیا جائے، اس کے لیے اس کی پیشانی کے بالوں کا تذکرہ مختلف احادیث میں بھی آتا ہے، مختلف قرآن پاک کی آیات میں بھی آتا ہے۔ جیسے وہ مشرکین مکہ کے حوالے سے وہاں آیا تھا کہ وہ جس نے کہا تھا کہ چیلنج کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لنصفعا بالناصیۃ، کہ ضرور ہم کھینچیں گے تجھے پیشانی کے بالوں سے۔ یعنی وہاں بھی وہی کہ تجھے پھر اس طرح سے ہم جکڑ لیں گے، قابو کر لیں گے کہ تو بھاگ نہیں سکے گا۔ تو یہاں بھی وہی جو ہے انداز ہے کہ کوئی بھی جاندار جو زمین پر ہے، اللہ نے اس کی پیشانی کے بال پکڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے، اور کوئی اللہ کے حکم سے سر نہیں پھیر سکتا۔ اس کی کیفیت ایسے ہی ہے جیسے اس کی پیشانی کے بال اللہ نے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کی جو کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے علاوہ جو ہے وہ کوئی حرکت کر جائے، وہ یعنی اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ ما من دابۃ، نہیں ہے کوئی بھی جاندار، الا هو آخذ مگر وہ پکڑنے والا ہے، بناصیتہا اس کی پیشانی کے بالوں کو۔ ان ربی بے شک میرا رب، علی صراط مستقیم اوپر راستے کے ہے سیدھے۔ اس کے مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میرا رب جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، یعنی جو بندہ بھی سیدھا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے رب کو پا لے گا، یعنی اس کا رب اس کو سیدھے راستے پر ملے گا، کیونکہ میرا رب جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہی ہے اور سیدھے راستے پر ہی لوگوں کو مل سکتا ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ میرا رب جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، یعنی میرے رب نے جو ہدایات دی ہیں، جو اس کے احکامات ہیں، وہ درست ہیں، وہ صحیح ہے، وہ ٹھیک سمت میں ہیں۔ تو مطلب جو بھی ہو، ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے ان ربی بے شک میرا رب، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تولو کو فعل ماضی کے طور پہ لیا جائے تو پھر اگر وہ پھر جائیں، لیکن یہاں مفسرین نے کہا کہ یہ اصل میں تتولو تھا اور یہ بدل کے اس کو تولو کیا ہے، تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ پھر اگر تم پھر جاؤ، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر تم پھر جاؤ، تو فقط أَبْلَغْتُكُمْ بس بے شک میں نے پہنچا دی ہے تمہیں، ما جو ارسلت بھی
جو بھیجا گیا ہوں میں ساتھ اس کے الیکم تمہاری طرف، یعنی حقیقت یہی ہے کہ تم اللہ کے حکم کے ماتحت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بھیجی ہے وہ درست ہے، لیکن اگر تم پھر جاتے ہو، نہیں مانتے اللہ کی ہدایت کو، تو میری ذمہ داری بس یہی تھی، میں نے تو جس چیز کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں وہ تم تک پہنچا دی ہے، اور یہی میری ذمہ داری تھی۔ فقط ابلغتکم، پس بے شک پہنچا دی ہے میں نے تمہیں، ما ارسلت بھی، جو میں بھیجا گیا تھا ساتھ اس کے، الیکم تمہاری طرف۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي، اور پیچھے لائے گا میرا رب، قوماً، قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ، یعنی تم جب نافرمانیاں کرو گے تو تم برباد کر دیے جاؤ گے، اور تمہارے بعد پھر اور قوم کو اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ لا کر اس دنیا میں آباد کرے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا کہ تمہیں نیست و نابود کر دے اور تمہارے علاوہ اور لوگوں کو لے آئے، اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنے سے تم کچھ بھی ذرا بھی نہیں روک سکتے، اس کا کوئی نقصان تم نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ، اور نہیں تم نقصان کر سکتے اس کا، شیئن، کچھ بھی۔ ان ربی، بے شک میرا رب، علی کل شیئن، اوپر ہر چیز کے، حفیظ، حفاظت کرنے والا ہے۔ ولما، اور جب، جاء، آ گیا، امرنا، حکم ہمارا، نجینا، تو نجات دی ہم نے۔ کہ پیچھے میں نے اس مقام پر کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ فرمایا تھا کہ اگر تم نہیں نکلو گے، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، تم نہیں نکلو گے تو بلکہ یہ سورہ توبہ کی یہ دوسری آیت میں ہے، یعنی جہاں پر فرمایا کہ اگر تمہیں یہ تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، سارے کاروبار اور اپنا یہ سب کچھ زیادہ عزیز ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ساتھ آ جائے، یعنی یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ وہ اللہ کا حکم، وہاں بھی میں نے وضاحت کی تھی کہ اللہ کا حکم دو طرح سے آ سکتا ہے، ایک تو دنیا میں عذاب کی صورت میں، دوسرا قیامت کی صورت میں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہی امر ہونا، ہمارا حکم، ہمارا امر۔ اللہ کا امر جو ہے وہ دو ہی صورتوں میں آتا ہے، یا عذاب کی صورت میں یا قیامت کی صورت میں۔ تو جب یعنی قوم ہود پر عذاب آ گیا، یہ مطلب ہے ولما، اور جب جا، آ گیا، امرنا، حکم ہمارا، تو نجینا ہودا، نجات دی ہم نے ہود علیہ السلام کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، معہو، ساتھ اس کے، برحمت منا، ساتھ رحمت کے ہماری طرف سے، ونجیناہم، اور نجات دی ہم نے ان کو، من عذاب غلیظ، سخت عذاب سے۔ غلیظ جو اردو میں اس کا استعمال اور طرح سے ہے، عربی میں غلیظ مضبوط، شدید یا سخت کو کہتے ہیں، کہ ان کو نجات دی ہم نے سخت عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور وہ عاد، یعنی وہ قوم عاد، جحدوا، انہوں نے انکار کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، وعصوا، اور نافرمانی کی انہوں نے، رسولہ، اس کے رسولوں کی، واتبعوا، اور پیروی کی انہوں نے، امرا، حکم کی، کل جبار، ہر سرکش کے، عنید، نافرمان کی۔ عنید ایسا نافرمان جو شدت کے ساتھ اور نفرت کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، اسے عنید کہتے ہیں۔ عنید اناد سے ہے۔ اناد کیا کہ جب کوئی شخص جذباتی طور پر کسی کے خلاف ہو اور سختی کے ساتھ اس کو نہ مانتا ہو کہ میں نہیں مانتا تجھے، اسے اناد کہا جاتا ہے، اور وہ جو کرنے والا شخص ہے اسے عنید کہا جاتا ہے۔ تو یعنی انہوں نے، جو قوم عاد تھی، ایک تو ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کی آیات کی، اور نافرمانی کی انہوں نے، یعنی انکار کیا انہوں نے اپنے رب کی آیات کا، اور نافرمانی کی انہوں نے اس کے رسولوں کی۔
اور پیروی کی انہوں نے ہر سرکش نافرمان کی. عنید کا معنی تو ہم نافرمان کریں گے، لیکن مراد سے یہ ہے کہ جو سختی سے کسی چیز کی مخالفت کرتا ہے. کل جبار، ہر سرکش، عنید، نافرمان کی. وَأُتْبِعُوا، اور وہ پیچھے لائے گئے، یعنی ان کے پیچھے لگا دی گئی. وَأُتْبِعُوا، اور وہ پیچھے لائے گئے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، لعنتاً، لعنت، و یوم القیامت، اور قیامت کے دن. یعنی قوم عاد پر ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے. اچھا یہ بڑا اہم نکتہ ہے، جتنی بھی قومیں برباد ہوئیں فرعون یا اس سے پہلے، سب کا جرم کیا تھا؟ یہاں بھی جو ان کا قوم عاد کا جرم بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اور آج امت مسلمہ کے لوگ اگر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہے ہیں جو قرآن میں خاص طور پر جہاد کے حوالے سے آئے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ کوئی فرق کوئی نہیں ہے. کہ انہوں نے بھی جرم یہی کیا تھا کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا اور اللہ کے رسولوں کا انکار کیا. تو اور انہوں نے ہر سرکش اور نافرمان کی پیروی کی، یعنی نیک لوگوں کی، اللہ کی ہدایت کی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی بھی کی، بلکہ دنیا میں جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے ان کی پیروی کی. ان کا پھر انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی. وَأُتْبِعُوا، اور لعنت اور پیچھے لگا دی گئی یا پیچھے لگا دیے گئے وہ، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، لعنتاً، لعنت، و یوم القیامت، اور قیامت کے دن بھی. یعنی ان پر جو لعنت ہے وہ دنیا میں بھی ہے اور قیامت کے دن بھی ہے. الا، خبردار، ان عادن، بے شک عاد نے، کفروا، انکار کیا، ربہم، اپنے رب کا. الا، خبردار، بعدن، دوری ہے، لعادن، لعادن، عاد کے لیے، قوم ہود، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی. وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور قوم سمود کی طرف بھیجا، اخاہم، ان کے بھائی، صالحہ، صالح علیہ السلام کو. قال، اس نے کہا، یعنی صالح علیہ السلام نے یہ دعوت دی، یا قوم، ہے میری قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، سوا اس کے، هو انشاکم، اس نے پیدا کیا ہے تمہیں، من الارض، زمین سے، واستعمرکم، اور اسی نے آباد کیا ہے تمہیں، فیہا، اس میں، فاستغفروہ، پس بخشش مانگو اس سے، ثم توبو، پھر توبہ کرو، الیہ، اس کی طرف، انہو، بے شک وہ، ربی، میرا رب، قریب مجیب، وہ قریب ہے، قبول کرنے والا ہے. قالوا، انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، قد کنتا، بے شک تھا تو، فینا، ہم میں، مرجوًا، امید کیا گیا. مرجوًا، امید کیا گیا، کیا مطلب؟ کہ تو تھا تو بڑا صلاحیتوں والا، اور پوری قوم کو تجھ سے امیدیں بھی بڑی تھی کہ یہ قوم کے لیے بڑا قابل فخر سرمایہ بنے گا. یہ ہمیشہ اصول رہا ہے آلموسٹ، یعنی ہر قوم میں تقریباً یہ صورتحال ہوئی کہ جن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے چنا جس قوم سے، وہ قوم کے بہترین لوگ ہوتے تھے، کردار کے اعتبار سے ان کی پوری ساکھ ہوتی تھی اس قوم کے اندر، اور قوم ان کی اس ساکھ کو تسلیم بھی کرتی تھی. لیکن جو ہی وہ نبوت کا اعلان کرتے، اللہ کی طرف سے نبی ہونے کا، رسول ہونے کا اعلان کرتے، تو وہی قوم ان کے خلاف بھی ہو جاتی ہے اور ان کی ان ساری صلاحیتوں کا انکار بھی کر دیتی. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا، 40 سال آپ نے ان کے اندر گزارے تھے، اور آپ نے ان کو جب صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کے دعوت کے لیے بلایا تو پوچھا بھی کہ میں نے اتنی عمر تمہیں گزاری ہے، کیا کبھی کسی کو تم میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، یعنی آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور آپ امانت دار ہیں.
یعنی آپ کی سچائی اور امانت داری کی وہ خود گواہی دے رہے تھے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ آپ جو بھی بات کریں گے وہ سچی ہوگی، اور جو بھی آپ ہمیں پیغام دیں گے وہ امانت وہ یقیناً وہ درست ہوگی۔ اس بات کا ان کو یقین تھا، لیکن جو ہی اللہ کے رسول نے دعوت دی توحید کی تو فوراً ہی مکر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری امانت داری اور صداقت تھی اس کا ہی انکار کر دیا، اور کہنے لگے کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح کی باتیں تم کر رہے ہو تو ہم نہیں مانتے۔ یہی معاملہ انہوں نے کیا کہ صالح علیہ السلام کو کہتے ہیں، صالح علیہ السلام ایک اپنی قوم کے یعنی باصلاحیت آدمی تھے، نیک آدمی تھے، لوگوں کو ان پر بڑی توقع اور امید ہوا کرتی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا یا صالح اے صالح قد کنت فینا، بے شک تھا تو ہم میں مرجون امید کیا گیا، قبل ھذا اس سے پہلے، لیکن تو نکلا ہی کچھ اور ہے، تو کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اتنہانا، کیا تو روکتا ہے ہمیں، ان نعبدا کہ ہم عبادت کریں، یعنی تو ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم عبادت کریں، ما یعبدو جس کی عبادت کرتے تھے آباؤنا ہمارے آباء و اجداد، اب تو ہمارے باپ دادا کے خداؤں سے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے، ہمارے باپ دادا جن کی پوجا کیا کرتے تھے تو اب ان سے ہمیں روکتا ہے، ہم تو تجھ سے بڑی امیدیں رکھتے تھے کہ یہ باپ دادا کے نام کو روشن کرے گا، اور تو ہمارے باپ دادا کے خداؤں کے خلاف ہو گیا ہے۔ یعنی وہ اپنی طرف سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو تجھ سے امیدیں تھیں وہ سارا ان پہ تو نے پانی بہا دیا ہے یہ باتیں کر کے۔ مرجوبن امید کیا گیا تھا، قبل ھذا اس سے پہلے، تنہانا کیا تو روکتا ہے ہمیں، ان نعبدا کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا کہ جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا، واننا اور بے شک ہم لفی شک ضرور شک میں ہیں، مما اس سے جو تدعونا تو پکارتا ہے ہمیں، الیہ اس کی طرف، مریب شک کرنے والے ہیں، یعنی ہم شک میں ہیں، اور جو تم دعوت ہمیں دیتے ہو یا جس چیز کی طرف ہم بلاتے ہو اس پر بھی ہم شک کرنے والے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ کافی ہے جی، آج کا سبق دہرا لیں پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انی توکل تو بے شک میں نے بھروسہ کیا، علی اللہ اللہ پر، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور رب ہے تمہارا، ما من دابۃ نہیں ہے کوئی بھی جاندار، الا مگر ہوا وہ، آخذ پکڑنے والا ہے، بناصیتھا اس کی پیشانی کو یا اس کی پیشانی کے بالوں کو، ان ربی بے شک میرا رب، علی صراط مستقیم اوپر سیدھے راستے کے ہے، وَإِن تولوا اور اگر تم پھر جاؤ، فقد ابلغتکم پس بے شک پہنچا دی میں نے تمہیں، ما ارسلت بہ جو میں بھیجا گیا تھا ساتھ اس کے، الیکم تمہاری طرف، وَيَسْتَخْلِفُ ربی اور پیچھے لائے گا میرا رب، قومن ایک ایسی قوم کو، یا قومن ایک قوم کو، غیرکم تمہارے علاوہ، وَلَا تَضُرُّونَهُ اور نہیں تم نقصان کر سکتے اس کا، شیئن کچھ بھی، ان ربی بے شک میرا رب، علی کل شیئن اوپر ہر چیز کے، حفیظ حفاظت کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اور جب آ گیا حکم ہمارا، نجینا نجات دی ہم نے، ہودن ہود علیہ السلام کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے تھے، معاہو ساتھ اس کے، برحمت منا رحمت کے ساتھ ہماری طرف سے، ونجیناہم و نجات دی ہم نے ان کو، من عذاب غلیظ سخت عذاب سے، وتلک عاد اور وہ قوم عاد، جحدوا بآیات جحدوا انکار کیا انہوں نے، بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کا، وعصوا اور نافرمانی کی انہوں نے، رسولہ اس کے رسولوں کی، واتبعوا اور پیروی کی انہوں نے، امرا کام کی یا حکم کی، کل جبار ہر سرکش، عنید نافرمان کی، ہر سرکش نافرمان کے حکم کی، وَأُتْبِعُوا اور پیچھے لائے گئے وہ، فی ہذہ الدنیا اس دنیا میں، لعنتاً لعنت، ویوم القیامت اور قیامت کے دن بھی، الا خبردار، ان عادن بے شک قوم عاد، کفروا انہوں نے انکار کیا، ربہم اپنے رب کا، الا خبردار، بعدن دوری ہے، لعادن عاد کے لیے، قوم ہود جو قوم تھی ہود علیہ السلام کی،
وَإِلَىٰ سمود اور قوم سمود کی طرف بھیجا اخاہم ان کے بھائی صالحًا صالح علیہ السلام کو. قال انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ سوا اس کے. وَأَنشَأَكُمْ اس نے پیدا کیا تمہیں من الارض زمین سے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ اور اس نے آباد کیا ہے تمہیں فیہا اس میں، فَاسْتَغْفِرُوهُ پس بخشش مانگو اس سے، ثُمَّ تُوبُوا پھر توبہ کرو الیہ اس کی طرف، ان ربی بے شک میرا رب قریب بہت قریب مجیب قبول کرنے والا ہے. قالوا انہوں نے کہا یا صالح اے صالح، قد کنتا بے شک تھا تو فینا ہم میں، مرجون امیدوں کا مرکز یا امید کیا گیا، قبل ھذا اس سے پہلے، اتنہانا کیا تو روکتا ہے ہمیں، ان نعبد اس بات سے کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا کہ جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا، وَإِنَّنَا اور بے شک ہم لفی شک ضرور شک میں ہیں، مما اس سے جو تدعونا تو پکارتا ہے ہمیں، الیہ اس کی طرف، مریب شک کرنے والے ہیں.